السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ ٹک ٹاک کی نیو پالیسیز کے اوپر ہے، اور میں آپ کو پالیسیز کے بارے میں گائیڈ کرنے والی ہوں جو کہ 25 جولائی 2025 سے لاگو ہو چکی ہیں۔ اگر آپ ہوسٹ ہیں یا کنٹینٹ کریٹر ہیں، دونوں طرح سے ہی یہ ویڈیو آپ کی کام کی ہو سکتی ہے، تو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کوئی بھی غلطی نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بین ہو رہے ہیں۔ جو لائیو ہوسٹ چلاتے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے ایسی کہ ہمارے اکاؤنٹس بین ہو رہے ہیں۔ تو اس کی بہت ہی بڑی وجہ ہے، وہ مسٹیکس آپ نہ کریں، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو آج بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو جلد سے جلد ان پالیسیز کا پتہ چل جائے اور آپ کوئی بھی ایسی مسٹیک نہ کریں کہ آپ کے اکاؤنٹس پرماننٹلی بین ہو جائیں۔ تو یہ پالیسیز جو ہیں وہ ٹک ٹاک نے جو ہے وہ بنائی ہیں، نیو پالیسیز ہیں۔ 25 جولائی 2025 سے یہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہو گئی ہیں، لاگو ہو چکی ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے، اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو پالیسی ہے اس کا نام ہے جی نو کاپی رائٹ میوزک۔ تو آپ نے کوئی بھی کاپی رائٹڈ میوزک نہیں چلانا اپنی لائیو میں۔ اب میں آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھاتی ہوں کہ جب آپ ٹک ٹاک لائیو میں کسی بھی کاپی رائٹڈ میوزک کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی گانا ہوتا ہے جو بیک گراؤنڈ پہ آپ چلا لیتے ہیں، یا وہ چاہے وہ ڈی جی سیٹ ہو، چاہے وہ کسی فلم کا گانا ہو، یا پھر اے آئی جنریٹڈ میوزک ہو، اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی لائیو پہ پہلے وہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں اور اس کے بعد پرماننٹلی اس کو جو ہے وہ آپ کا بین کر دیتے ہیں، لائیو آنا آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے کاپی رائٹڈ میوزک جو ہے وہ آپ نے اپنی لائیو پہ اب نہیں چلانا، اور کوشش کریں کہ ویڈیوز میں بھی نہ لگائیں۔ اچھا جی، یہ ہوگی کاپی رائٹڈ میوزک کی۔ تو میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لیٹس سپوز لوگ میچز کھیل رہے ہوتے تھے تو وہاں پر بیک گراؤنڈ پہ میوزک لگا دیتے تھے، کاپی رائٹڈ کوئی بھی انڈین میوزک لگا دیتے تھے، یا لائیو چل رہی ہے تو لائیو کے دوران بھی ظاہر سی بات ہے وہ میچ بھی لائیو ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں، ابھی یہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ میوزک کی ریسٹرکشن ہے، لیکن آپ میچ کے دوران بھی نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے۔ آپ ویسے ہی آپ کوشش کریں کہ آپ کا کنٹینٹ اتنا انگیجنگ ہو کہ وہ آپ کا دیکھیں۔ اچھا جی، دوسری نمبر پہ جو پالیسی ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک پالیسی ہے، وہ ہے کہ نو آسکنگ فار گفٹس اور کوائنس۔ اچھا جی، اس کو سمجھنے کے لیے جی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم فالوئنگ کرواتے ہیں تو بہت سارے گفٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہونا بھی بالکل ایسے ہی چاہیے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے منہ سے گفٹس نہ مانگیں، کیونکہ ایک تو یہ سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ویورز سے ڈائریکٹلی گفٹس یا کوائنز نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ ٹک ٹاک نے پالیسی اس لیے نکالی ہے تاکہ جو ہے وہ یہ بالکل جو یہ پروسیس ہے اسموتھ چلے، اور اگر کوئی اپنی مرضی سے آپ کو گفٹنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ گفٹنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ خود سے مانگتے ہیں اور اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں اپنی لائف کے دوران کہ گفٹنگ کریں، اور اس طرح چاہے آپ اردو میں بات کریں، لیکن ٹک ٹاک اس چیز کو سمجھتا ہے اور وہ آپ کی لائف کو جو ہے وہ پرماننٹلی کلوز کر سکتا ہے، بین کر سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ مسٹیک بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پالیسی جو ہے وہ انہوں نے نکالی ہے، اور اگر اس پر کام نہ کیا آپ نے اور اس کو فالو نہ کیا تو آپ کو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری پالیسی ہے کہ نو فورسنگ انگیجمنٹ۔ اچھا جی، یہ پالیسی کیا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جس طرح آپ ویورز کو ڈبل ٹیپ کرنے کے لیے کہتے ہیں یا انگیجمنٹ تاکہ انکریز ہو، اور فورسفلی ان کو کہتے ہیں کہ ڈبل ٹیپ کریں اور آپ کا کتنا ڈبل ٹیپ ہوا ہے میں چیک کروں گا یا کروں گی۔ تو پہلے جو ہے وہ لوگ کرتے تھے، اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کی جو لائیو ہے فور یو پہ جاتی ہے ڈبل ٹیپ کرنے سے، تو اب آپ فورسلی ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی ڈبل ٹیپ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے منہ سے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈبل ٹیپ کریں۔ اور یہ بھی ٹک ٹاک نے دیکھیں، ٹک ٹاک جو ہے نا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک آبزرو نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹک ٹاک ہماری ایک ایک بات جو ہم لائیو پر بولتے ہیں اس کو آبزرو کرتا ہے، اور انہی کے اوپر نیو پالیسیز آتی ہیں، اور انہی کے اوپر ان کو جو لگتا ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر وہ نیو پالیسیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 6 پالیسیز آئی ہوئی ہیں، انہی 6 پالیسیز کے بارے میں آپ کو آج گائیڈ کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جو آج چیز میں گائیڈ کر رہی ہوں آپ کے کام آئے گی، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ سختی سے اس کے اوپر کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے پریشر نہیں دینا، ڈی پی رول۔
جی یہ بہت ہی زبردست رول ہے اور خطرناک رول بھی ہے۔ بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ لوگ ڈی پی لگا کے جو ہے وہ لائیو آ جاتے تھے، اور کسی کی بھی انٹرنیٹ سے اٹھا لی، کوئی ہائی ریزولوشن ہے نہیں ہے لگا دیتے تھے۔ لیکن جی اب ایسا نہیں کر سکتے آپ، کوئی بھی کسی کی پکچر یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے آنا ہے لائیو تو آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑے گا، چاہے آپ ماسک لگا کے آ جائیں، چاہے آپ پردے میں آ جائیں، بٹ یو ہیو ٹو کم ان فرنٹ آف کیمرا۔ تو یہ کافی زیادہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم بنے گا، لیکن کیونکہ اس سے جو ہے وہ بین ہو رہی ہیں لائیوز، تو اس لیے یہ رول بتانا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ڈی پی کے ساتھ ہی لائیو آتی رہی ہوں کافی عرصہ۔ مجھے جو ہے میں نے بڑی سکسیزفل لائیو اپنی چلائی ہے الحمدللہ۔ لیکن اب یہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، اور نئے آنے والے لوگوں کو جو نیو چلا رہے ہیں لائیوز، ان کے لیے مسئلہ کر سکتی۔ مجھے کبھی بھی اس طرح کا پرابلم نہیں آیا تھا، کیونکہ اس طرح کی کوئی پالیسی تھی بھی نہیں، لیکن جو ہے وہ اب پالیسی امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ برانڈڈ کانٹینٹ ریسٹرکشنز، چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں برانڈڈ کانٹینٹ ریسٹرکشن کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز پروموٹ نہیں کر سکتے اپنے لائیو پر، جیسے الکوہل ہے، تمباکو ہے، یا ایڈلٹ پروڈکٹس کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ آپ کی جو اسپانسرڈ کانٹینٹ جو ہے وہ اپنے اس ٹک ٹاک کی پالیسیز کے اکارڈنگلی ہیں یا نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ٹک ٹاک نے بڑی سختی سے لاگو کر دی ہیں، کیونکہ کوئی بھی برانڈڈ کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں، جیسے الکوہل ہو گیا، تمباکو ہو گیا، ایڈلٹ پروڈکٹس ہو گئے، یہ آپ اپنی لائف کے اندر پروموٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اچھا ہے، اور یہ بڑی زبردست رول نکالا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اپنی لائف پر یا نہیں، لیکن کچھ لوگ کرتے ہوں گے، تو ٹک ٹاک نے یہ ریسٹرکشن نکالی ہے، تو یہ تو مجھے ریسٹرکشن کافی اچھی لگی۔ اور تو اب آپ اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹس جو ہے وہ اپنی لائف پر نہیں پروموٹ کر سکتے۔ اور جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹک ٹاک شاپ چلاتے ہیں، اور وہ تب لائیو آتے ہیں تاکہ اپنی چیزیں سیل آؤٹ کر سکیں، تو اب آپ ان چیزوں پر جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے، ان چیزوں کا آپ لوگ جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6 پر ہے AI جنریٹڈ کنٹینٹ گائیڈ لائن۔ جی یہ کیا ہے کہ اگر آپ AI جنریٹڈ ہوسٹ یا کنٹینٹ یوز کر رہی ہیں تو آپ کو یہ ڈسکلوز کرنا ہوگا کہ کسی بھی ریئل انسان کی وائس یا شکل بنا پرمیشن کے آپ یوز نہیں کر سکتے۔ یہ جی جس طرح آپ کوئی AI جنریٹڈ ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جب آپ اس کے نیچے آپ نے ڈسکلیمر لگانا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ AI جنریٹڈ کنٹینٹ ہے، اسی طرح AI اگر جنریٹڈ اگر آپ ہوسٹ یوز کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ ڈسکلوز کرنا ہوگا کہ یہ AI جنریٹڈ ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی سختی ہو رہی ہے۔ اگر آپ AI جنریٹڈ کنٹینٹ کو نہیں مینشن کریں گے کہ AI کنٹینٹ ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے پرماننٹلی۔ تو یہ 6 رولز تھے جو کہ میں نے کہا کہ میں اپنے جو ہے وہ سبسکرائبرز کو بتاؤں، تاکہ ان کو کوئی بھی فیوچر میں پرابلم نہ آئی۔ تو آپ نے یہ رولز کو جو ہے وہ ضرور فالو کرنا ہے۔ بالکل میں نے اپنی کمپلیٹ ریسرچ کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگا ہوگا آج کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ ٹیکنیکل سٹف پر ہوتا ہے، اور آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔